اور میرے لیے بڑا سرپرائز ہے کہ آپ کو اتنے اگریسو موڈ میں ہم دیکھتے تھے اور اب آپ انوائرمنٹ کی طرف چلی گئی. یہ ہوا کس طرح؟ اگریسو سے اچھے موڈ میں چلی گئی. پتہ نہیں نا, آئی ڈونٹ نو. نہیں, اگریسو تو یہاں بھی ہونا چاہیے آپ کو. منصور, میرا چینج جب ہوا, جب میں پنجاب آئی تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میرا کور ایریا ہے جو پنجاب کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کلائمیٹ چینج اور فارسٹ اینڈ فشریز اینڈ وائلڈ لائف ہے. اچھا. جو میرا پورٹ فولیو ہے. اور اس لیے بھی کیونکہ میرا جو ڈگری ہے فرام کنگس کالج لنڈن, دیٹ از ان انوائرمنٹل اکنامکس اینڈ کلائمیٹ چینج. اچھا. اینڈ دین آئی ورکڈ فار WWF فار 11 years in the same field. لوگوں کو نہیں پتا اس بارے. اچھا. نہیں, آپ کو پتہ چل گیا. ہاں, یہ آج میرے لیے بھی انفارمیشن آئی. اچھا, یقین کریں میرے لیے. تو میں نے پھر 11 سال WWF کے لیے کام کیا. WWF UK میں نے جب پڑھائی کی کنگز میں, تو پھر میں نے اس کے بعد بھی 3 months WWF کے ساتھ کام کیا, جو ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر ہے, اور اس میں وائلڈ لائف, فارسٹ, ویٹ لینڈس ساروں پہ کام ہوا. پھر میں when I joined پارلیمنٹ 2013 میں, تو پھر میں MNA بن گئی. پھر مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی. اور تو میرا فیلڈ واز آلویز انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج ان ٹرمز آف پروفیشنل اینڈ ایکیڈیمک. آپ مس کرتی ہیں لیکن انفارمیشن منسٹری کو, کیونکہ آپ نے بڑا رول ادا کیا. میں ابھی بھی انفارمیشن سیکرٹری تو ہوں PMLN کی. ہاں جی, تو وہ میڈیا سے تو ظاہر ہے اب اتنا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ وہ 12-13 سال رہا, تو میڈیا ہر طرح سے آپ کے ساتھ لنکڈ رہتا ہے. تو مس کرنا, آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ڈسکنیکٹ ہوا ہے کہ مجھے وہ فیل ہوتا ہو کہ ڈسکنیکٹ ہے. نہیں, وہ بڑی, لیکن وہ بڑی اگریسو فائر فائٹنگ کا روزانہ کام, روزانہ پریس کانفرنس کرنا, تمہاری ایسی کی تیسی, تمہیں نہیں چھوڑنا. لیکن اب کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ذمہ داری ایسی ہے کہ جو کہ بڑی, ایک تو ٹائم کنزیومنگ ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پورا ADP جو بنا چیف منسٹر کا پنجاب گورنمنٹ کا, اس کو میں نے لیڈ کیا, جو ڈیولپمنٹ پروگرام تھا. پھر اس کا ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے اپروولس کا, PC1s کا. اور پنجاب میں ایک اور انفارمیشن کہ جو اسکیمز آتی ہیں ADP میں, وہ اپروو ہوئے بغیر آتی ہیں. پھر وہ ان کا پروسیس اپروول کا اسٹارٹ ہوتا ہے, جس کو اب ہم چینج کر رہے ہیں, فیڈرل لیول کے اس پہ لا رہے ہیں. تو وہ پھر ایک بہت ہی پروسیس ہے. پھر فارسٹ, وائلڈ لائف اور کلائمیٹ چینج ایسے ڈپارٹمنٹ, جیسے آپ نے خود کہا کہ کھڈے لائن ڈپارٹمنٹ سمجھے جاتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بجٹس ہی نہیں دیے گئے ایسے ڈپارٹمنٹ کو, جس پہ ساری کلائمیٹ چینج کا پورا جو ایک محور ہے وہ آپ انسانی زندگی کے ساتھ لنکڈ ہے. ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ وی آر ویری کلائمیٹ کانشیس نیشن اینڈ آل آف دیٹ, لیکن جب تک بجٹ ہی نہیں, ان ڈپارٹمنٹس کو پیسے خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, بیکاز کبھی دیے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر اس لیے کام کافی ہے اور پوٹینشیل بھی ہے کرنے کا. چیف منسٹر کافی اسپیس دیتی ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے کا, تو مزہ آ رہا ہے. میں آئی وانٹ ٹو اسپیسیفکلی کم ٹورڈز یور ڈپارٹمنٹ, لیکن اوور آل پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے دونوں کے ساتھ سرو کیا, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور مریم صاحبہ کے ساتھ بھی, میاں صاحب کے ساتھ بھی. میاں صاحب کے ساتھ بھی, ہاں ایگزیکٹلی, بڑے میاں صاحب کے ساتھ بھی. انفارمیشن منسٹر تھی. کیا فرق محسوس کیا تینوں میں؟ اب آپ نے دوستی نہیں نبھانی یہاں پہ. نہیں, میرا دیکھیں, میرا تینوں کے ساتھ, میں کسی کا ٹویٹ بھی اس دن پڑھی تھی کہ مریم اورنگزیب اور ان کی جو والدہ ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ویسی کھڑی ہوتی ہیں, شہباز صاحب کے ساتھ بھی ویسی کھڑی ہوتی ہیں, اور اب مریم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, بیکاز آئی ایم اے فیملی ممبر, یو نو, اینڈ دین دس از اے پروفیشنل سائڈ. تو آپ کا جو سوال ہے, جو ذاتی تعلق ہے میرا نواز شریف صاحب, میری والدہ کا کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ, میری خالہ کا فیملی کے ساتھ, اٹ از جنریشنل ناؤ. اٹ از میاں صاحب کی جو والدہ ہیں آپی جی, وہ میری والدہ اور میری خالہ کے ساتھ بہت کلوز تھیں. تو یہ ایک اٹس اے لانگ ایک ریلیشن شپ ہے. تو وہ ایک it stays with as a family. I'm like their family member and they treat me as a family. نہیں, but this is also a fact کہ آپ کی مریم صاحبہ کے ساتھ دوستی بھی پرانی رہی ہے, بہت پرانی. مطلب اب تو میں نے آپ کو کہا جنریشنل ہے یہ. پہلے کیونکہ میری فیلڈ اور تھی. آپ دونوں کی سیم ایج ہے. آئی ایم سوری, خواتین سے پوچھنا نہیں چاہیے, میرے سے تھوڑی سی بڑی ہیں. آپ سے تھوڑی سی بڑی. ہاں جی. ڈانٹ پڑتی ہے کبھی جب کام ہو تو وہ کسی کو بھی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا. بیکاز میرا پروفیشنل تعلق, میں آ رہی تھی اس بات پہ, وہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی اور مریم کے ساتھ بھی, وہ اٹ واز ویری پروفیشنل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میرا پرسنل تعلق ہے وہ میں نے ہمیشہ, انہوں نے بھی اور میں نے بھی, ہم لوگوں نے سیپریٹ رکھا. وہ ایک پرسنل لیول ہے, یہ ایک پروفیشنل لیول ہے. یہ جو انوائرمنٹ کے حوالے سے منسٹری تھی, یہ آپ کی چوائس تھی یا مریم صاحبہ نے آپ کو؟ یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, اور میں نے شہباز صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا شہباز صاحب اگر ہم الیکشن جیت گئے تو میں اگر فیڈرل میں آئی تو میں نے کلائمیٹ چینج لینی ہے. میں نے یہ پہلے بھی ان کو کہہ دیا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دونوں لے لینا, آپ انفارمیشن بھی لے لینا اور آپ وہ بھی لے لینا. پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں بیکاز یو سی میں یہ سمجھتی تھی کہ انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آف کورس آئی ڈن دیٹ رول فار 4 times. اور پھر میں پارٹی کی بھی اس میں تھی, تو آئی وانٹیڈ کہ میں کہیں اور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں, وچ از ٹینجیبل, وچ از مور پیپلز اورینٹیڈ, وچ از آلسو کہ
آئی تھاٹ کہ میں زیادہ کر سکتی ہوں کام اس فیلڈ میں. تو آپ نے وائی ڈیڈ یو چوز پنجاب فیڈرل میں کیوں نہیں گئی؟ یہ آپ نے دس واز میاں صاحب اینڈ شہباز صاحب ڈیسیژن. اچھا یہ ان کا ڈیسیژن مجھے میں نے ان کو کہا آپ نے جو کرنا ہے. when I was applying for MNA MP تو they decided. آپ کا دونوں لسٹوں میں نام جی مجھے یاد ہے. تو آپ نے پھر پنجاب وہ انہوں نے مجھے کہا ایسے روکو. اچھا یہ جب آپ آئے ہیں آپ نے اسٹارٹ کیا اپنا پنجاب گورنمنٹ نے اپنا سارا پروسیس اسٹارٹ کیا اور تب آپ نے پہلے دن جب آپ دفتر گئی ہوں گی یہاں پہ تو آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ منصور یہاں بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. فیڈرل از ناؤ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ جو کام ہے ان سیکٹرز میں وہ صرف پروونشل ہے اینڈ منی وائز آلسو یو نو پروونسز کو کافی ڈیلیگیٹڈ ہے ریسورسز بھی اختیار بھی. تو بڑا فرق ہے. یہاں امپلیمنٹیشن زیادہ ہینڈز آن فیلڈ کے اندر ہے چاہے وہ ہیلتھ ہو ایجوکیشن ہو کلائمیٹ چینج ہو انوائرمنٹ ہو ایوری تھنگ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ لینڈسکیپ. تو میرے اپنے لیے بڑا لرننگ تھا کیونکہ میں نے پنجاب میں کبھی سرو ہی نہیں کیا تھا. مائی خالہ واز میاں صاحبز منسٹر فار سوشل ویلفیئر بیک ان 80s. جی تو انہوں نے پنجاب سے پہلے وہ پارلیمنٹری سیکرٹری بنی تھی میاں صاحب کے ساتھ. پھر وہ جب فائنانس منسٹر تھے جب وہ چیف منسٹر بنے تو انہوں نے ان کو منسٹر بنایا. نجمہ حمید اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ پنجاب میں انہوں نے سرو کیا تھا. میں نے تو کبھی سرو ہی نہیں کیا تھا تو میرے لیے بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا. پھر مریم کے ساتھ کام میڈم چیف منسٹر کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ شی از ویری انوویٹیو ویری کریٹیو ویری ہارڈ ورکنگ. وہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کب ان کا کام شروع ہوتا ہے اور کب وہ کام ختم کرتی ہیں. کیا ٹائمنگز ہیں ان کی؟ آتی تو وہ آفس شی ریچز بائی 9:30 ایوری ڈے فرام رائیونٹ. شی اسٹیز دیر اور وہ جاتی ہیں کوئی 6:30-7 گھر پہنچتے پہنچتے ان کو 8 بج جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی شی از کنٹینیوسلی آن فون ود ڈی سیز ود پولیس بیکاز شی از میڈ واٹس ایپ گروپس. انہوں نے KPIs کا ایک فریم ورک بنایا فار پولیس اینڈ فار ایڈمنسٹریشن. تو وہ پوری ان کی رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں دن کی. ان کو ایویلیویٹ کر کے 5 کوئی سرٹیفکیٹس بھی دیے آپ لوگوں نے ڈسٹنکشنز جو DCs نے KPIs میں ٹاپ کیا وہ سارا انہوں نے انٹروڈیوس کیا یہ سسٹم گورننس کا. بلکہ مزے کی بات مذاق میں نا ان کو چیف سیکرٹری نے کہا کہ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے نا پٹواریوں کا بھی گروپ بنا لینا کسی دن. مطلب اس لیول پہ آپ گورننس کو دیکھ رہی ہیں. کوئی بھی نا بیکاز وہ ہر چیز کو شی از ڈوئنگ اٹ ہر سیلف. یہ جو KPI کا وہ تھا DCs کا گروپ ہے دے آر ناؤ آن دیئر ٹوز. ان کی ساری چیز کی ہر رات ایک رپورٹ آتی ہے وہ ان کو خود پڑھتی ہیں. پھر اس میں جو مسنگ ہوتی ہیں وہ لکھتی ہیں گروپس میں. پھر اگلے دن صبح وہ پورا رپورٹ بیک کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری ہینڈز آن گورننس رجیم جو انہوں نے. لیکن پہلی دفعہ شی از ہینڈلنگ دس پورٹفولیو. مطلب پہلی دفعہ MP بنی پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی. اتنا اہم رول ڈیفیکلٹی نہیں آتی منصور زیادہ لوگوں کو نہیں پتا. لیکن میں نے تب بھی ان کے ساتھ کام کیا جب میاں صاحب 2013 میں پرائم منسٹر بنے. تو جو یوتھ پروگرام تھا پرائم منسٹر کا وہ سارا مریم اس کی آرکیٹیکٹ تھی. پورا ڈیزائن سے لے کر اس کے ڈفرینٹ فیچر سے لے کے ڈسپرسمنٹ تک وہ تھیں. اور پھر جو میاں صاحب کا 2014 میں ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا میاں صاحب نے نوشہرہ سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. جو آج تک ڈبیٹ ہی ہے کہ عمران خان کا کارڈ ہے یا صحت کارڈ ہے یا وہ. آپ ذرا اس کا جواب دیجیے کیونکہ اس پہ بہت ڈبیٹ ہوتی ہے. کس نے اسٹارٹ کیا یہ 2014 میں؟ یو ڈو اے ریسرچ جسٹ رائٹ کہ ہیلتھ کارڈ وین ڈڈ اٹ اسٹارٹ ان پاکستان. اٹ ٹیکس 2014. نوشہرہ سے KPK سے اسٹارٹ کیا تھا اور اس کا سارا ڈیزائن اس ہیلتھ انشورنس کارڈ کا وہ مریم نے کیا تھا. اچھا ہاں جی ڈاکٹر عدنان تھے تب ایک کو. لیکن پورا اس کا ڈیزائن اس کی ڈسپرسمنٹ یہاں تک کہ وہ مجھے یاد ہے تب کہ جب وہ لوگوں کو انشورنس ملتی تھی نا تو وہ فون کرتی تھی کہ آج آپ کا یہ آپریشن ہوا ہے بچی پہلی پیدا ہوئی اس انشورنس کارڈ سے. تو انہوں نے ان کو جا کے ملی. پورا ہینڈز آن. تب بھی ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا اس قسم کا تھا. اب آپ لوگ کینسر ہاسپٹل بھی شروع کر رہے ہیں نواز شریف کینسر. کل اس کی پرسوں کل ہوئی ہے بریکنگ. ہاں جی. تو وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ لوگ شوکت خانم کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. نہیں شوکت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دماغ میں بھی آیا ہو ٹو بی ویری آنیسٹ بیکاز شوکت خانم از اے گڈ ہاسپٹل ٹریٹنگ پیپل. لیکن اس کی کیپیسٹی جو ہے ریفیوزل ریٹ جو ہے بیکاز ایک سرٹن کیپیسٹی ہوتی ہے ہاسپٹل کی اور دے ریفیوز بیکاز دے کین ریفیوز. سو پبلک سیکٹر میں پورے پاکستان میں کہیں بھی پبلک کینسر ہاسپٹل نہیں ہے. تو ایک نیڈ ہے کینسر ہاسپٹل کی جہاں ریفیوزل نہ ہو. اس کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ وہاں سے جو پیشنٹ ریفیوز ہوتے ہیں یا اور بھی جو کینسر ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں کہیں کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے. تو جس طرح چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے کہیں بھی سوائے پنجاب کے. تو اس کیتھ لیبس نہیں ہیں. تو ابھی مریم نے اپنا کیتھ لیبس کا کارڈیولوجی جو سرگودا ہاسپٹل ہے وہ شروع کر رہی ہیں. تو یہ مسنگ گیپس تھے جن کو انہوں نے فل کیا ان ٹرمز آف ایوری فیلڈ آئی گیس.